ایک عمل جس میں سنسیریٹی تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اٹ از ناٹ این احسن عمل. اور ایک عمل جس میں سنت کے مطابق تو ہے لیکن سنسیریٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی ہے، وہ بھی احسن نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے اعمال جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، اس میں نہ والد صاحب کو، نہ دوست کو، نہ باس کو، نہ کولیگز کو، کسی کو خوش نہیں کرنا ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ جو شخص توحید جس کے دل میں نہیں ہے، وہ اس کے زندگی کے تمام اعمال برباد کرتے جائیں گے. کوئی بھی انسان میرے جو سب سے زیادہ قریب آتا ہے وہ کس چیز سے آتا ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کر کے جو میں نے فرض کیا ہے. اور پھر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان اگر نوافل بھی کرتا ہے تو وہ میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. اور ایک بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو یہ بات جان لیں کہ آج ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، واٹ از آر پرپز. اور اپنے پرپز کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ ہمیں جس پرپز کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم کیا اس پرپز کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہمیں اس کے بارے میں بیسک نالج ہے یا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی زندگیوں کے 25-30 سال پیک کے ایئرز گزار چکے ہیں، لیکن ہمیں سے اکثریت کو نہیں پتہ کہ عبادت کی پرنسپلز کیا ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی، صحابہ کی عبادت کیسی تھی، اور وہ کس کس طریقے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف عبادت کو اپنی لائف میں انکلکیٹ اور انٹیگریٹ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. اور ہم کچھ پرنسپلز، میرا جو نا آج کا دیکھیے میں آپ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. ہم آج 3 پرنسپل سے بات کریں گے، دا پرنسپلز آف فار عبادہ. دوسری چیز ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے، ہاؤ واز ہز عبادہ. اور تیسری چیز ہم سلف صالحین کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے اینڈ ہاؤ سیریس دے ور، اور ان کی پرائورٹیز کیا تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. پہلا پرنسپل اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے زندگی کو، موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کچھ علماء نے لکھا ہے موت اس دنیا کی زندگی، کیونکہ دس لائف از ناٹ ریئل لائف، اٹس جسٹ اے گلمپس. والحیات آخرت کی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو پیدا کیا. اینڈ لائف اینڈ ڈیتھ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، ان کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرے. لیبلوکم تمہیں ٹیسٹ میں مبتلا کرے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. سلف صالحین مختلف، ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں احسن عملہ کی. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس میں سنسیریٹی ہو اور جو سنت کے مطابق ہو، وہ احسن عمل ہوتا ہے. ایک عمل جس میں سنسیریٹی تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اٹ از ناٹ این احسن عمل. اور ایک عمل جس میں سنت کے مطابق تو ہے لیکن سنسیریٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی ہے، وہ بھی احسن نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. سو احسن عمل کو پانے کے لیے سنسیریٹی اور سنت کے مطابق ہونا بڑا ضروری ہے. سنسیریٹی از اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشی شامل نہ ہو اس عمل میں. قرآن میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. میں نے کس چیز کا حکم دیا تھا تمہیں ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کس طرح؟ مخلصین لہ الدین حنفاء، مخلص ہو کے، بالکل پیور کر کے اپنے آپ کو، سنسیئرلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خالصۃ لوجہ اللہ. تو ہمارے اعمال جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، اس میں نہ والد صاحب کو، نہ دوست کو، نہ باس کو، نہ کولیگز کو، کسی کو خوش نہیں کرنا ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششوں کو، محنتوں کو اس دنیا میں برباد کر دیا گیا، جو بھی انہوں نے دنیا میں کوششیں کی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ امیجن کرتے رہے کہ ہم بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ جن کی سنسیریٹی اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز توحید کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونا.
کیونکہ جو شخص توحید جس کے دل میں نہیں ہے وہ اس کے زندگی کے تمام اعمال برباد کرتے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے غنی ہوں اور جو شخص میری عبادت میں کسی کو شریک کر دے گا I will not accept him and his deeds. ایک اور اس میں آتا ہے کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور وہ جس کو میرے ساتھ شریک کرا ان کو بھی اکیلا چھوڑ دوں گا. جاؤ جسے تم نے اجر لینے لو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. sometimes what happens is کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بت کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگ نا بھولے مسلمان ہیں انفارچونیٹلی. ہم سمجھتے ہیں کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا, چلو یہ تو شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ رزق دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ غیب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ ان کی شان میں والعیاذ باللہ غلط باتیں کہہ جاتے ہیں, حالانکہ غلوف کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی انسان کے برابر نہیں ہے, افضل الخلق, تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا وہ. اللہ خود فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہہ دیں میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے کوئی نفع, کوئی پروفٹ, کوئی بینیفٹ اور کوئی ہارم نہ ہی قریب کر سکتا ہوں نہ دور کر سکتا ہوں, الا ماشاء اللہ, ایکسیپٹ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر, میں خیر کثیر اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, میں بہت بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی بھی کوئی ایول چیز آ کے نہ چھوتی. مجھے پتا ہوتا اگر کل ٹیوزڈے کو میرا گاڑی کی بھی ایکسیڈنٹ ہونا ہے میں کل نکلتا ہی نہ. مجھے پتا ہوتا کہ وینسڈے کو اگر بزنس میں انویسٹمنٹ کا لاس ہونا ہے میں وینسڈے کو انویسٹمنٹ ہی نہ کروں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ نفع, مجھے علم غیب پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو میں بہت سارے بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے شر سے بچ جاتا. ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو کھانے پہ بلایا, اس پہ زہر ملا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اس معاملے میں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کھاتے اور صحابی کو بھی روک دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ انہوں نے رکھا اور جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور یہ صحابی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ لقمے کھا لیا اینڈ ہی ڈائڈ دیر. جو لوگ کہتے ہیں لیکن میرے کو علم غیب تھا, کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نہیں بچایا پھر؟ تو تھوڑا سوچ سمجھ سے بات کیا کریں, تھوڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, یہ اس بندے کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے. اور جو ایسے کرے گا پھر جنت اس کے لیے ہے اور انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچ جائے گا. دوسری چیز سنت کے مطابق عمل. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ, ہم بس سمپل ڈیفینیشن کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, ان کو فالو کریں گے, جو انہوں نے طریقہ دیا اس پہ عمل کریں گے اور جسے روکا اس سے ہمیشہ رک جائیں گے. will not act upon anything other than what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us or gave us. یہاں آج کل لوگ نئے نئے اعمال بنا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. ایک پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیں, عبادات میں ہم کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا واٹس ایور. ہم عبادات میں کوئی کام نہیں کر سکتے, تمام عبادت حرام ہیں ایکسیپٹ جن کا پروف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے, یعنی ایکسیپٹ جو اللہ کے نبی نے کی. اور تمام معاملات حلال ہیں ایکسیپٹ جن کی ممانعت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو. لوگوں کو بدعت کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ, لوگوں کو انویشن کا ہی نہیں پتہ. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس جی اچھا جی اگر کل منانا یا 40ویں منانا ٹھیک نہیں ہے تو پھر جہاز سے بھی سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور مائکس کا اور لائٹس کا یوز کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی یہ معاملات ہیں, لائٹس, مائک, فلائٹس, یہ آپ اگر برگر کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے برگر نہیں کھایا تھا, تو یہ معاملات میں سے ہے, یہ دین میں سے نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین کا کوئی حصہ بنا رہے ہیں تو وہ اٹ ہیز ٹو بی فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر خیر کی بات سے آگاہ کر دیا اور ہر شر کی بات سے ہمیں دور بچا لیا. اب جو شخص کوئی نئی چیز نکال کے لاتا ہے تو وہ ہی از انڈائریکٹلی سیئنگ کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی تھی اور ہم جو ہے نا نکال کے لے آئے, والعیاذ باللہ جیسے انہوں نے ہم سے چھپائی تھی, حالانکہ وہ ہمیں ہر چیز بتا کے چلے گئے. اور جو صحابہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی آئے اور انہوں نے ان کی سنت سے اعراض کر کے تھوڑا مزید کرنا چاہا, خطبہ بلایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد,
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. تو یہ پرنسپل ہے, پہلا پرنسپل سنسیریٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. دوسرا پرنسپل ورشپ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ obligatory ڈیڈز یا فرائض جو ہیں دے آر بیٹر دین والنٹری ڈیڈز. ہمیشہ فرائض دے ٹیک پریسیڈنس اوور والنٹری ایکشنز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی والنٹری ڈیڈز میں آگے بڑھنے کی کوشش میں اور لگنے میں ہم فرائض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی, بلکہ یہ حدیث قدسی ہے, ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. کوئی بھی انسان میرے جو سب سے زیادہ قریب آتا ہے وہ کس چیز سے آتا ہے, ان چیزوں پہ عمل کر کے جو میں نے فرض کی ہے. اور پھر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان اگر نوافل بھی کرتا ہے تو وہ میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. اور لمبی حدیث ہے کہ وہ میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ہم ایسا کیوں ہے کہ رمضان میں تراویح تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن یا تو روزے نہیں رکھ رہے, روزے تو رکھ رہے ہیں, فرض نماز چھوڑ رہے ہیں. صبح سحری کی یا سحری بھی نہ کی, روزے کا ارادہ کیا اور سارا دن سوتے رہ گئے, نماز کو مس کر دیا. حالانکہ روزہ اور نماز دونوں فرض ہیں, اور ان میں سے افضل فرض کون سا ہے؟ نماز. سنتوں کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں نا, فرائض کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں. سب سے افضل فرض جو ہے وہ نماز ہے, نماز کے بعد روزہ آتا ہے. People are fasting in Ramadan yet not praying. Allahu Akbar. How is it possible? People are praying Taraweeh Salah and they are missing Fajr Salah. کچھ لوگ تو تراویح پڑھنے آ رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the best understanding of deen, the best fiqh of deen is knowing the priorities of deen, knowing what to do and what we can leave. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ وہ کام چھوڑ رہے ہیں جس کو آپ نے لازمی کرنا تھا. this is foolishness. تو نو کہ فرائض ہمیشہ they takes precedence, ان کی افضلیت ہے upon voluntary prayers. اور ایک بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو یہ بات جان لیں کہ آج ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں, واٹ از آر پرپز, اور اپنے پرپز کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں جس پرپز کے لیے بھیجا گیا ہے ہم کیا اس پرپز کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, ہمیں اس کے بارے میں بیسک نالج ہے یا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی زندگیوں کے 25-30 سال پیک کے ایئرز گزار چکے ہیں, لیکن ہمیں سے اکثریت کو نہیں پتہ کہ عبادت کی پرنسپلز کیا ہیں, اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی, صحابہ کی عبادت کیسی تھی, اور وہ کس کس طریقے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف عبادت کو اپنی لائف میں انکلکیٹ اور انٹیگریٹ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. اور ہم کچھ پرنسپلز, میرا جو نا آج کا دیکھیے میں آپ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. ہم آج 3 پرنسپل سے بات کریں گے, دا پرنسپلز آف فار عبادہ. دوسری چیز ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے, ہاؤ واز ہز عبادہ. اور تیسری چیز ہم سلف صالحین کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے, اینڈ ہاؤ سیریس دے ور, اور ان کی پرائورٹیز کیا تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. پہلی چیز, پہلا پرنسپل اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کیا وہی اللہ ہے, وہی رب ہے جس نے زندگی کو, موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کچھ علماء نے لکھا ہے موت اس دنیا کی زندگی, کیونکہ دس لائف از ناٹ ریئل لائف, اٹس جسٹ اے گلمپس. والحیات آخرت کی زندگی, اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو پیدا کیا. اینڈ لائف اینڈ ڈیتھ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں, ان کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرے. لیبلوکم تمہیں ٹیسٹ میں مبتلا کرے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. سلف صالحین مختلف, ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں احسن عملہ کی. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس میں سنسیریٹی ہو اور جو سنت کے مطابق ہو وہ احسن عمل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے غنی ہوں, اور جو شخص میری عبادت میں کسی کو شریک کر دے گا I will not accept him and his deeds. ایک اور اس میں آتا ہے کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور وہ جس کو میرے ساتھ شریک کر رہا ہے ان کو بھی اکیلا چھوڑ دوں گا. جاؤ جسے تم نے اجر لینے لو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے.
سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بت کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگ نا بھولے مسلمان ہیں انفارچونیٹلی. ہم سمجھتے ہیں کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا, کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا, چلو یہ تو شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ رزق دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ غیب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ ان کی شان میں والعیاذ باللہ غلط باتیں کہہ جاتے ہیں, حالانکہ غلو کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی انسان کے برابر نہیں ہے. افضل الخلق, تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا وہ. اللہ کے خود فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہہ دیں میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے کوئی نفع, کوئی پروفٹ, کوئی بینیفٹ اور کوئی ہارم نہ ہی قریب کر سکتا ہوں نہ دور کر سکتا ہوں, الا ماشاء اللہ, ایکسیپٹ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر, میں خیر کثیر اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, میں بہت بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی بھی کوئی ایول چیز آ کے نہ چھوتی. مجھے پتا ہوتا اگر کل ٹیوزڈے کو میرا گاڑی کی بھی ایکسیڈنٹ ہونا ہے میں کل نکلتا ہی نہ. مجھے پتا ہوتا کہ وینسڈے کو اگر بزنس میں انویسٹمنٹ کا لاس ہونا ہے میں وینسڈے کو انویسٹمنٹ ہی نہ کروں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ نفع, مجھے علم غیب پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو میں بہت سارے بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے شر سے بچ جاتا. ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو کھانے پہ بلایا, اس پہ زہر ملا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اس معاملے میں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کھاتے اور صحابی کو بھی روک دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ انہوں نے رکھا اور جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور یہ صحابی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ لقمے کھا لیا اینڈ ہی ڈائڈ دیر. جو لوگ کہتے ہیں لیکن میرے کو علم غیب تھا, کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نہیں بچایا پھر؟ تو تھوڑا سوچ سمجھ سے بات کیا کریں, تھوڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, یہ اس بندے کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے. اور جو ایسے کرے گا پھر جنت اس کے لیے ہے اور انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچ جائے گا. دوسری چیز سنت کے مطابق عمل. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ, ہم بس سمپل ڈیفینیشن کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, ان کو فالو کریں گے, جو انہوں نے طریقہ دیا اس پہ عمل کریں گے اور جس سے روکا اس سے ہمیشہ رک جائیں گے. will not act upon anything other than what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us or gave us. یہاں آج کل لوگ نئے نئے اعمال بنا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. ایک پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیں, عبادات میں ہم کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا واٹس ایور. ہم عبادات میں کوئی کام نہیں کر سکتے, تمام عبادت حرام ہیں ایکسیپٹ جن کا پروف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے, یعنی ایکسیپٹ جو اللہ کے نبی نے کی. اور تمام معاملات حلال ہیں ایکسیپٹ جن کی ممانعت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو. لوگوں کو بدعت کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ, لوگوں کو انویشن کا ہی نہیں پتہ. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس جی اچھا جی اگر کل منانا یا 40ویں منانا ٹھیک نہیں ہے تو پھر جہاز سے بھی سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور مائکس کا اور لائٹس کا یوز کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی یہ معاملات ہیں, لائٹس, مائک, فلائٹس, یہ آپ اگر برگر کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے برگر نہیں کھایا تھا, تو یہ معاملات میں سے ہے, یہ دین میں سے نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین کا کوئی حصہ بنا رہے ہیں تو وہ اٹ ہیز ٹو بی فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر خیر کی بات سے آگاہ کر دیا اور ہر شر کی بات سے ہمیں دور بچا لیا. اب جو شخص کوئی نئی چیز نکال کے لاتا ہے تو وہ ہی از انڈائریکٹلی سیئنگ کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی تھی اور ہم جو ہے نا نکال کے لے ہیں, والعیاذ باللہ جیسے انہوں نے ہم سے چھپائی تھی, حالانکہ وہ ہمیں ہر چیز بتا کے چلے گئے. اور جو صحابہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی آئے اور انہیں ان کی سنت سے اعراض کر کے تھوڑا مزید کرنا چاہا, خطبہ بلایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. تو یہ پرنسپل ہے, پہلا پرنسپل سنسیریٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. دوسرا پرنسپل ورشپ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ obligatory deeds یا فرائض جو ہیں they are better than voluntary deeds. ہمیشہ فرائض they take precedence over voluntary actions. ہم لوگ کیا کرتے ہیں,
ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی والنٹری ڈیڈز میں آگے بڑھنے کی کوشش میں اور لگنے میں ہم فرائض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی, بلکہ یہ حدیث قدسی ہے, ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ,